السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آپ کے سامنے سورہ کہف شروع ہوئی ہے۔ آج شروع کے 2 رکوع آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سنیں گے اب انشاءاللہ۔ سورہ کہف جو ہے یہ نئی صورت ہے۔ اب تک ہم بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے تھے، تو نئی صورت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ کہف کہلاتی ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو پڑھنا اس سے تلقین فرمائی ہے، اور ایک بار یہ فرمایا دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس میں مادہ پرستی، دجالی فتنوں کا رد ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تھوڑی سی میں نے شروع میں آپ کو بات بتا دی جس سے کہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں کس طرح کے مضمون آنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے، اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ مطلب تمام شکر، تمام ثنا اور تمام جتنے بھی کام ہیں ہم کرتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ کا شکر گزاری ادا کرنا، کیونکہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اسی کا دم بھرتے ہیں، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ تو ہمیں تمام تعریفیں، تمام شکر اور تمام جو چیزیں ہیں وہ اسی کی طرف موڑنی چاہیے۔ اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے اس آیت میں۔ بس اصل بندہ وہی ہے جسے قیامت میں اللہ خود کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، جیسے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اللہ رب العزت نے یہاں کے، مطلب ہر سادہ اور واضح کتاب ہے بالکل، اور کسی قسم کی کوئی پہیلی نہیں بجھائی گئی، بلکہ یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور کوئی کجی یا ٹیڑھ اس میں نہیں ہے۔ ہدایت ہے اور سادہ کلام ہے اللہ رب العزت کا۔ مادہ پرستی کی اس میں نفی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور نہ ٹچ کیا مادے سے۔ پیچھے ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ایسے ہی قرآن نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم سب اس لیے مانتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ سائنس ان میں کچھ ثابت نہیں کر سکی، اس لیے ہمیشہ ایمان اوپر رہے گا سائنس سے، سائنس نیچے رہے گی۔ ایسے ہی جنت، دوزخ، فرشتے کچھ بھی سائنس سے ثابت نہیں ہے، پر ہم انہیں مانتے ہیں، کیونکہ غیب پہ ایمان لانا ہی اصل ایمان ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے جو لوگ نہیں مانتے وہ سائنس کو اوپر مانتے ہیں، ایمان ان کے لیے نیچے ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ سائنس نیچے ہے۔ ہمیشہ اللہ کا کلام اور غیب پہ ایمان لانا سب سے اوپر ہوگا۔ اور یہاں اللہ نے کہا کوئی کسر نہیں چھوڑی، مطلب کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی، بلکہ سیدھی بات رکھی، اس میں بات کو سمجھنا آسان کیا۔ ایک ایک آیت میں دجالی فتنے کا رد ہے۔ آیت نمبر 2 بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور ایسا اہتمام کیا اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے،
اور آگے فرمایا کہ سخت سزا جو اللہ کے پاس ہے، بڑی بڑی آفتیں نافرمانی کرنے کے بعد ان کا ڈراوا اس کتاب میں دکھایا گیا، سخت جنگ سے خبردار کیا گیا، جو آنے والی آگے عذاب کی ارمڈان جس میں خوب خون بہے گا، اس سے کہ آگے سیدھا راستہ بتانے والا، آسان زندگی بتانے والی کتاب ہے، جو بشارت ہے سچے مومنوں کے لیے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مطلب ایسی جگہ کی بہترین بدلات بشارتیں دی ہیں جنت کی۔ اور یہاں جنت کے بارے میں جب اللہ نے کہا تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل فرما، ہماری مغفرت فرما۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، معاذ اللہ، مطلب مسیحیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا تھا۔ یہ اس کی شان میں گستاخی ہے اللہ رب العزت کی کہ اس کے اولاد بتا دی جائے، یا جیسے فرشتوں کو بیٹی بنا دیا، یا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا اللہ رب العزت کا، معاذ اللہ۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے، نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں، مطلب بھونڈا جھوٹ ہے، بھونڈا عقیدہ ان کا، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اولاد ہونے سے، جو مالک ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، اسے حاجت نہیں ہوتی، انسانوں کو حاجت ہوتی ہے اولاد کی۔ تو یہاں بار بار اللہ نے رد کیا ہے اولاد ہونے کا۔ اللہ کو بہت بری لگی یہ بات ان لوگوں کی، یہ بدترین شرک بتایا اسے۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ مطلب قرآن پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی کیفیت اور جذبے کا بیان ہے یہاں، اور یہ بار بار قرآن میں اللہ رب العزت نے دہرایا ہے کہ آپ ان کے پیچھے کیا اپنا آپ کو ہلاک کر دیں گے، کیا آپ رنج میں پڑ جائیں گے۔ مطلب حضور پریشان ہوتے تھے، افسوس کرتے تھے جب ایمان نہیں لاتے تھے حضور کی دعوت پہ۔ آپ یہ دیکھیں مکہ شریف میں تو 13 سال کی محنت کے بعد 80-85 لوگ ایمان میں آئے، تو پوری محنت جو ہے وہ لگتا تھا کہ کچھ کا اثر ہی نہیں دکھایا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا ایسا لاڈ کیا کہ مدینے پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ بنائے گئے۔ تو یہاں اللہ نے روکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لاڈ کیا اور سختی کی کہ آپ اپنا پیغام پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری بس یہی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اثرات دیکھ کے اپنی تبلیغ کی رنج میں آتے تھے، تو اسے اللہ رب العزت نے یہاں انہیں منع کیا کہ آپ رنج نہ کریں، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، منوانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو آگے فرمایا، روئے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل والا ہے۔ مطلب روئے زمین کی ہر چیز، حیوان ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، مادیت اور یا مفروضات، خزانے، جتنے بھی زمین میں دفن ہیں، سب دنیا کی زینت ہیں اور اس کا حسن ہے، چمک دمک، جیسے بناؤ سنگار ہوتا ہے دلہن کا، صبائش آسائش، مطلب یہ یہاں جتنا بھی سامان ہے سب عیاشی کے سامان ہیں، امتحان کے لیے لوگوں کے، یہ دل لگانے کے لیے نہیں ہے۔ سورہ ملک میں بھی اللہ نے کہا کہ زندگی آزمائش کے لیے ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا کہ آزمائش کون اس میں کھوتا ہے اور کون اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، کیونکہ سورہ ذاریات 56 نمبر آیت میں کہا کہ تمام انسان اور جن اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیے۔ اب ہم دیکھیں کہ عبادت ہم کرتے ہیں نہیں کرتے۔ ہم عبادت کا مفہوم جو ہے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں، 30 روزے اور یا کوئی اور نیکی کا کام ہم نے کر لیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ معبود 24 گھنٹے معبود ہے۔ اللہ کوئی 5 نمازوں کا ٹائم 2-2.5 گھنٹے کے لیے معبود نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بھی 24 گھنٹے بندہ بن کے رہنا ہے اللہ کا، تب حق ادا ہوگا بندہ ہونے کا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس زمین کی رونق ہیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اور ان میں سے کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ مطلب اس رونق میں کھو کے دنیا کا جو ہو جاتا ہے اور یا اللہ کا بنا رہتا ہے، یہ اللہ آزمائے گا۔ آیت نمبر 8، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ مطلب نہ موڑ ہوگا، نہ اونچائی، نہ نچائی، نہ پہاڑ، نہ کوئی گڈھا ہوگا، نہ کوئی چھپ سکے گا کہیں کہ ایسی کوئی غار ہو
بلکہ زمین کو اسے بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، جہاں پہ میدان حشر جو ہے وہ برپا ہوگا اور کھلا چٹیل میدان ہوگا، سب ختم کر کے حشر کا میدان سجا دیا جائے گا۔ تو یہ جتنی بھی تمام رونقیں ہم دیکھ رہے ہیں، انہیں سب کو ختم کر کے بڑے بڑے پلازا، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی کوٹھیے، یہ جو ہمیں دکھتا ہے یہاں پہ، وہ کچھ نہیں رہے گا، ساری مادیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس آیت میں مادیت کا رد کہلاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ختم کر کے اللہ رب العزت سے حشر کا میدان سجائے گا۔ اس میں آیت نمبر 9 میں، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والے کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھتے تھے، بہت سارے معاملے اس سورہ کہف میں آئیں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنی کارکردگی کے کچھ نمونے جو ہیں وہ یہاں بتائے ہیں، کہ جیسے 300 سال تک یہ کچھ لوگ جو ہیں، جو اصحاب کہف کہلاتے ہیں، یہ اپنی ایک بادشاہ سے بغاوت کر کے اپنے وقت کے اور توحید کا نعرہ بلند کر کے اور نکل گئے تھے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے، جن کے واقعے کے اوپر یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو انہیں اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ کیا اس غار کے اور ان لوگوں کے جو تختی پہ لکھا ہوا ہے، وہ غار جو ہے پہاڑوں میں ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں، کچھ سچے نوجوان یہ تھے اس ٹائم، اور رقیم نام کا علاقہ تھا، اس میں یہ رہتے تھے۔ ان کی قوم مشرک تھی اور ان کی توحید پرستی کی وجہ سے قوم ان کی دشمن ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے اس وقت کے بادشاہ سے بغاوت کر کے اور یہ طے کر لیا، مشورہ کر کے آپس میں، کہ ہم ایک غار میں جا کے چھپ جائیں گے اور اللہ کی توحید پہ قائم دائم رہیں گے۔ تو اس کا واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اسے تم بہت بڑا واقعہ سمجھ رہے ہو، جبکہ میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ اللہ تو کن فیکن میں کچھ بھی کر دے۔ تو ان چند نوجوانوں سے جب غار میں پناہ لی، ان نوجوانوں نے تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ مطلب جو غار میں تو پناہ لی انہوں نے، لیکن اپنا پورا توکل اللہ پہ تھا، دعائیں اللہ سے کی۔ مطلب اگر ہم مشکل میں ہوں تب بھی اللہ کو نہ بھولیں، ہائے توبہ نہ مچائیں، وابلہ نہ کریں۔ یہ غار میں پہنچ گئے تھے، بھوکے پیاسے تھے، وہاں بھی اپنے اللہ رب العزت کو یاد کیا کہ اللہ تیری توحید کی وجہ سے ہم غار میں آ گئے، اور ہماری حفاظت فرما، ہم پہ رحمت نازل فرما، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر۔ اللہ ہم بے بس ہیں اتنی بڑی سلطنت کے سامنے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے ہم وہاں سے بھاگ کے آ گئے اور ہم نے تیری پناہ لی، اور ہمیں یہاں جو ہے رحمت اور برکت یہاں پہ ایسی اتار دے ہمارے اوپر کہ ہم عیش و عشرت کی جو زندگی چھوڑ کے آئے، ہمیں یہاں سکون رہے۔ اور اس میں آج کل کے نوجوان لڑکوں کے لیے بہت رہنمائی ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے التجا اور حفاظت مانگنی چاہیے۔ آج دجالی فتنوں کا دور ہے، جس طرح سے موبائل اور نیٹ کا زمانہ ہے، تو اس میں اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں یا 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، اس کی مدد چاہیں، کیونکہ قرآن میں خود اس نے بات کہی سورہ بقرہ آیت 45 میں کہ صبر و صلات سے میری مدد چاہو، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ان نوجوانوں پہ بھی اللہ رب العزت کی مدد آئی۔ تو یہ جو جب انہوں نے توحید کا بول بالا کیا وہاں پہ اور ایمان میں آ گئے، تو جان بچانے کو، حکومت کی سختیوں سے بچنے کے لیے غار میں پہنچے اور غار میں پناہ لی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار سور اور غار ہیرا مشہور ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی لوگ پریشان ہو کے غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں جہاں پہاڑی اس طرح کے قبیلوں کے، وہ جیسے آپ نے افغانستان کا سنا ہو کہ وہاں آج کل اس طرح کے علاقوں میں ڈاکو بھی پناہ لیتے ہیں، لیکن اس ٹائم ان جو غاروں کی پناہ لی ان لوگوں نے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ سے التجا کر کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اپنی بستی سے چلے گئے تو ان کے پیچھے جب شور مچ گیا کہ اتنے نوجوان جو ہیں غائب ہو گئے اور انہیں ختم کرو، یہ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ انہیں وہاں تک پہنچے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور وہ انہیں ڈھونڈ نہیں سکے۔ جیسے آپ کو یاد ہو غار ثور کا واقعہ ہے کہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کرتے کرتے جو اس ٹائم ریکی کرنے والے تھے، اور وہ حضور کے پاس بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، مگر مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتری نے انڈے دے دیے تھے،
تو وہاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ان نوجوانوں کی بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، اور انہیں جو ڈھونڈنے والے تھے وہ غار تک پہنچ گئے، لیکن حالانکہ بہت بڑی غار تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ تو جب انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ سے دعا کی تو اور یہ عرض کیا کہ اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہایابی مطلب آسانی پیدا کر، کہ ہم یہاں جو آئے ہیں کسی طرح سے ہماری جان بچی رہے اور تیرے دین کا بول بالا ہو۔ تو آیت نمبر 11 میں یہ فرمایا، پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے لیے سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ مطلب کانوں پہ توجہ اللہ نے فرمائی، عنایت فرمائی، شفقت فرمائی۔ جیسے ماں تھپکی دیتی ہے کانوں پہ بچوں کے اور بچوں کو نیند آ جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پہ پردے ڈالے، یعنی کہ سوتے رہے تاکہ انہیں کوئی نیند میں پریشان نہ کرے، اور ان پہ نیند ایسی طاری کر دی کہ کوئی آواز ان تک نہ پہنچے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے اکثر اجنبی تھے، بادشاہ کی سختی کی وجہ سے الگ الگ علاقوں سے ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے، ملے پہلے اور پھر ایک دوسرے سے وجہ پوچھی، اور جب وجہ ایمان پتہ لگی تو پھر سب اکٹھے ہو کے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل دیے، اور اس غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ 309 سال تک اللہ نے انہیں سلایا، مطلب طویل عمر جو ہے، کئی سال وہاں رہے، اور جب غار میں گئے تو آسائشیں اور کھانا پینا سب چھوٹ گیا تھا، تو وہاں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اپنی برکت سے انہیں زندہ بھی رکھا، انہیں تھپکی بھی دیں، انہیں سلائے بھی رکھا، ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ پھر ہم نے انہیں اٹھ کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہا مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ مطلب ایک اصحاب کہف اور دوسرے اس زمانے کے لوگ، ان میں مدت کا اختلاف تھا۔ جب یہ ان کی آنکھ کھلی ہے، جب یہ اٹھے ہیں اور یہ باہر کھانے پینے کی چیزیں لینے گئے ہیں، تو زمانہ ہی بدل گیا تھا۔ 309 سال بعد آپ 50 سال پہلے کا زمانہ جو لوگ زندہ ہیں وہ یاد کر کے دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہے۔ تو پھر اس ٹائم تو 309 سال گزر گئے تھے، تو 309 سال بعد جب یہ لوگ دوسرے زمانے میں پہنچ گئے تو ساری کرنسی، کھانا، زندگی کا اسٹائل، کپڑے، ہر چیز بدل چکی تھی۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے انہیں یہ بات کہی کہ جب یہ وہاں پہنچے تو ان میں اختلاف ہوا۔ اس زمانے کے لوگ انہیں دیکھ کے، ان کے کپڑے دیکھ کے پہچان ہی نہیں پائے کہ کس زمانے کے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اس زمانے میں دیکھا جا کے تو سب کچھ انہیں، تو یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے مدت کا۔ انہیں تو لگ رہا تھا کہ ہم ابھی سوئے تھے اور اٹھ کے آئے، اور وہ زمانہ سارا کا سارا نیا زمانہ تھا، تو اس حساب سے ان میں اختلاف ہوا آپس میں۔ آیت نمبر 13 میں کہا، ویسے اس واقعے میں ہدایت یہ بھی ملتی ہے کہ پہلے ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے جان جائے، پہلے ایمان ہے۔ دنیا والے مال کو، ایمان والے دین کو آخرت پہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا والے تو مال کو ترجیح دیتے ہیں، ایمان والے دین اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں بہت سارے ایسے واقعے آنے والے ہیں جو ہمارے لیے ایمان مکمل اور قوی کرنے کی رہنمائی کریں گے۔ تو دعا کے بدلے قبولیت کر کے غار میں حفاظت اللہ کی طرف سے ملی، اور وہ ایمان کی حفاظت تھی صحیح معنوں میں۔ آیت نمبر 13 میں، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ یہود کے پوچھنے پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا واقعہ یہود نے پوچھا تو اللہ رب العزت نے پورا واقعہ، پورا قصہ بیان کر دیا۔ مطلب چند نوجوان، کچھ روایتوں میں 9 آتا ہے، کچھ روایتوں میں 8 آتا ہے، تو اس میں کنفرم نہیں ہے، لیکن 9 یا اس سے کم تھے نوجوان، زیادہ زیادہ 9 تھے۔ تو جب بندے میں نیک نیتی ہو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اسے ترقی دیتا ہوں۔ اپنی قوم کے عقیدے کے خلاف جا کے انہوں نے اور نیک نیتی کے ساتھ جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں ہدایت دی۔ مطلب اخلاص کے ساتھ جو ہے، اگر اللہ کے احکام اور شریعت سمجھ میں آ جائیں تو مزہ آتا ہے انسان کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اپنی تمام آسائش، تمام جو اپنی زندگی تھی بہترین، اسے چھوڑ کے غار میں چلے گئے۔ تو جب ایمان آدمی کا پختہ ہو جائے
اور اخلاص اس کے اندر آ جائے تو پھر اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور اللہ کے احکام، اس کی شریعت جو ہے آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان پہ عمل کرنے میں مزہ آتا ہے اسے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کوئی سختی کرتی ہے، بلکہ اس شریعت کو فالو کرنے میں انسان کو مزہ آنے لگتا ہے، تو پھر نیکی کی طرف ایسے انسان کے قدم بڑھتے ہیں۔ ایسے موقع اللہ فراہم کرتا ہے، ایسے موقع یہ جو ہے ہدایت میں ترقی ملتی ہے۔ ایمان استقامت کے ساتھ طلب اور تڑپ ہونے پہ اللہ ایمان کو قوی کرتا جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی زندگی بھی ایمان پہ گزرتی ہے اور موت بھی ایمان پہ ہوتی ہے۔ تو اصل چیز اخلاص ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، نیک نیتی ہوگی، تو پھر اللہ کی ہیلپ ہمارے لیے ہر حال میں بائیں بچھائے کھڑی ہے۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ 8 کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ان کے دل ہم نے مضبوط کر دیے، مطلب بادشاہ کے سامنے دلیر ہو گئے، ایمان کے ساتھ دل بھی اللہ نے باندھ دیے، ان کے گفٹ پیک بنا دیا ایمان کو اور ان کے دل کو مضبوطی دے کے۔ دنیا کی حقیقت جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آ گئی کہ کرنے والا کام جو ہے یہ دین کا کام ہے، دل بندھا عقیدے سے، اللہ کی ذات سے، تاکہ اب ہجرت کا غم، جو گھر چھوڑنے کا غم تھا، وہ انہیں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور توحید اور استقامت، توحید پہ استقامت کا اعلان کیا، شرک کی نفی کا اعلان کر دیا اور توحید پرست ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ مطلب ایسا اگر ہم نے کیا کہ ہم شرک کرنے لگیں، تمام توحید ہمارے سامنے ہے، اللہ کی کارکردگی، اس کی وحدانیت ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم شرک کرنے لگیں تو یہ ایسا ہوگا جیسے ہم نے غلط بات کی، مطلب بیجا بات کی، کہ اس پہ بہتان باندھیں اور معبود کسی اور کو مان کے اور ہم اس سے الگ ہو جائیں۔ بلکہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اعلان توحید کر دیا کہ اب ہم صرف ایک اللہ کو مانیں گے۔ آیت نمبر 15، یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج دیا کہ جو قوم ہے اس ٹائم مشرک قوم، اصحاب کہف نے اپنی قوم پہ یہاں افسوس کا اظہار کیا، اور دلیل حق کے لیے بھی، مطلب حق کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے، کہا درس قرآن تحریروں میں بھی حوالے ہوں، اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے انسان کا۔ میں جو آپ کو بار بار حوالے دیتا ہوں حدیثوں کے یا قرآن کی آیتوں کے، تو یہ سمجھ لیں کہ ان دلیلوں سے انسان کے دل میں جو ہے وہ پختگی آتی ہے۔ تو یہاں کوئی دلیل جو ہے قوم نے نہیں دی، نہ سمجھایا، اور انہوں نے الٹا دلیل دی اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی، انہیں سمجھایا بھی، لیکن جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے اعلان توحید کر کے ہجرت کا ارادہ کر لیا اصحاب کہف نے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کوئی اور معبود اگر یہ پیش کر سامنے لاتے ہیں اور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا معاذ اللہ کہ اللہ نے اپنے علاوہ بھی کوئی اور معبود کسی کو تسلیم کیا ہو یا کہا ہو کہ کسی اور کو میرے ساتھ معبود مان لو۔ آیت نمبر 16، جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کس غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولیت مہیا کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں الہام کیا۔ اصحاب کہف ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، آپس میں مشورہ تھا یہ، تو اب کسی غار میں جا بیٹھو۔ مطلب مشورہ جو ہے سورہ شورى 38 نمبر آیت میں بھی اللہ نے مشورے کی تلقین کی ہے کہ آپس میں مشورہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی آتی تھی، اس کے باوجود بھی حضور اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے یہ اکٹھے ہوئے اور پوری قوم اور بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے،
اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہم صرف ایک اللہ کو مانیں گے اور کسی غار میں پناہ لیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے سب کہ سب معبودوں سے بچ کے ایک اللہ کے بڑا ماننا ہے ہم نے، اور غار میں جا کے پناہ لیں گے۔ بڑے غار کی تیاری انہوں نے کی۔ اب ہم سوچیں ہمارے ایمان کا تقاضا کہ کیا ہم بھی اسی طرح سے تمام مطلب جو ہم اپنے نفس کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے تعلق کو معبود مانتے ہیں کہ ہماری مشکل کشا وہ ہیں، یا ہمارے داتا وہ ہیں، یا کوئی ہمارے مزار والے ہوں، یا کوئی ہمارے پیر ہوں، تو وہ سب توحید کے خلاف ہے۔ تو یہاں جیسے انہوں نے ہمت کی، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں بھی کسی کی محبت اللہ رسول سے زیادہ ہو۔ تو جب یہ بڑے غار میں جانے کی تیاری کی، جیسے یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنی جیل جانا پسند کیا تھا عورتوں کو فریب سے بچنے کے لیے، اسی طرح انہوں نے بھی غار میں جانا پسند کیا بادشاہ کی فریب سے اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو لیکن وہاں توحید پہ قائم رہے اور کسی بھی قیمت پہ جو ہے اپنی ایمان سے نہیں پھرے، ایک دوسرے کو ڈھارس بندھائی اور یہ کہا کہ تمہارے لیے تمہارا کام میں سہولیت مہیا کر دے گا تمہارا اللہ۔ مطلب اسباب استعمال کیے مگر نظر اپنے اللہ پہ ہی رہی۔ آیت نمبر 17 جو آج کی آخری آیت ہے، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کو کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ اس کا کوئی رہنما نہیں ہو سکتا جسے اللہ گمراہ کر دے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آخری آیت میں آج کی یہ بات فرمائی ہے کہ براہ راست جو ہے وہ دھوپ نہیں آتی تھی انہیں، بلکہ سورج جو ہے وہ آنکھ چرا کے کترا کے جو ہے نکل جاتا تھا۔ کشادہ جگہ ہونے پر بھی اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا ان کے لیے کہ سورج کو اس طرح کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کی تپش جو ہے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ جب جس مخلوق سے جیسا بھی کام لینا چاہے، وہ اللہ کی اپنے کمال ہیں، اس کی تمام مخلوق ہے۔ جب اگر سورج کو منع کر دے تو کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ تپش نہیں ڈال سکتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آگ کو حکم دیا کہ وہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ جلا نہیں سکی۔ تو دھوپ تو وہاں آتی تھی مگر اس غار میں دھوپ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اسے حکم ہی نہیں تھا کہ دھوپ جو ہے اس غار میں چلی جائے، حالانکہ وہ کھلی اس میں غار میں لیٹے تھے۔ یہ بھی وضاحت کر دی۔ تو سورج کی روشنی اور دھوپ جو ہے وہ دائیں بائیں سے نکل جاتی تھی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، انہیں ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا تھا دھوپ کو کہ میرے ان بندوں کو تو نے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنوں سالوں سوتا رہے، تو سینکڑوں سال سوتے رہے، تو کیونکہ انسان کے کھانے پینے کی ضرورت، باڈی کی ضرورت، مگر وہاں پہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی بیماری اثر انداز نہیں ہوئی ان کی۔ اللہ کی ایسی مہر تھی کہ انہیں کروٹیں دلاتے رہے۔ آگے آئے گا ذکر اس بات کا۔ اور کروٹیں دلانے کے پیچھے حکمت یہ نظر آتی ہے کہ ان کے کہیں کمر میں بیڈ سول نہ ہو جائے۔ آپ نے اپنے گھروں میں مریضوں میں دیکھا ہوگا، رشتہ داروں میں، کہ جو بہت دنوں تک پڑے رہتے ہیں ان کے کلوں میں زخم ہو جاتے ہیں، بیڈ سول کہلاتے ہیں۔ تو انہیں کروٹیں دلاتا رہا اللہ پاک کہ یہ جو ہے حالانکہ سوتے رہتے تھے، سوتے سوتے کروٹ، تو پاس کے جو ماحول تھا اس سے بے خبر، نہ انہیں بھوک، نہ پیاس، نہ فکر، نہ کوئی بیماری ہوئی، کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کو ٹھہرا دیا تھا اللہ رب العزت نے معراج کے ٹائم میں، اسی طرح سے اصحاب کہف کے لیے زمین میں غار کو ایسی جگہ بنا دیا تھا کہ سورج کا عمل دخل جو ہے وہاں ختم کر دیا تھا، مطلب وقت کو روک دیا تھا۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے، مطلب طالب ہدایت کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور پھر اسے راہ راست دکھاتا ہے، اور اگر وہ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور کوئی سارساز یا کوئی رہنما آپ اس کے لیے نہیں پا سکیں گے۔ جیسے اس وقت کے بادشاہ نے ان اصحاب کہف کی بات سننے کے باوجود، ان کی تبلیغ کے باوجود بھی ایمان میں نہیں آیا اور گمراہی رہا، کیونکہ اس کے کفر اور اس کی زیادتی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے دل پہ مہر لگا دی تھی، تو اسے کوئی جو ہے راہ نہیں دکھا سکا، اور وہ اسی حالت میں ختم ہوا۔ تو جسے اللہ چاہے اسے راہ دے دے اور اس کی طلب کو
قبول کر کے اسے ایمان دے دیں، اور جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں انہیں اسی حالت میں ختم کر دیں۔ یہ آج الحمدللہ سورہ کہف کے شروع کے 2 رکوع آیت 17 تک مکمل ہوئے۔